اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، اور دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 کے ساتھ ایک بار پھر مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی حاضر خدمت ہیں۔ جی ناظرین، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی پروگرامز جو ہمارے آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں ہم نے ایک خاص تھیم ہم نے سلیکٹ کیا کہ ہم نے اداروں کے بچے بلانے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس آئیں اور وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائیں۔ لیکن اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی رکھی، تھوڑی سی ریلیکسیشن اس حوالے سے رکھی کہ محاسن نعت کا یہ جو کینوس ہے اسے وسیع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو تلاوت کلام پاک بہت اچھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں بھی موقع دیا جائے۔ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو سپیچز کے اندر بہت اپنی جو ہے نا مہارت رکھتے ہیں، ان کو بھی سنایا جائے۔ تو ہم خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ محاسن نعت کی یہ جو فیملی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ایک بڑا خوبصورت ادارہ ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم تعارف کرواتے ہیں ایمز الائیڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منڈی بہاؤالدین سے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان سے آج محاسن نعت کے اندر نعتیں بھی سنیں گے، اور ان کے پاس جو اس حوالے سے پرفارمنسز ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یقین مانیے آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا پرلطف ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو مرزا صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح محاسن نعت کا پروگرام آج بھی تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایمز گروپ آف کالجز سے جو بچہ تلاوت کے لیے یہاں پہ حاضر ہے، شفقت شاہین، میں ان سے التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے محاسن نعت کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، خوبصورت تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی، اور آج بھی ہمارے جو یہ مہمان قاری تھے شفقت شاہین صاحب، ان کا لب و لہجہ اور ان کا انداز جو ہے
یہ شیخ مشاری راشد لفاسی کا تھا، اور یہ شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ نوجوانوں میں یہ لہجہ اور یہ انداز جو ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے اور بڑا اچھا ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سید فیض الحسن کاظمی صاحب، تلاوت کلام مجید کے بعد ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اور بڑے خوبصورت اسٹوڈنٹ ہیں ایمز گروپ آف کالجز منڈی بہاؤتین سے، ابو ہریرہ۔ تو ہم چاہیں گے ابو ہریرہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید صاحب، ادارے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے میڈیکل سائنسز۔ جی جی، مطلب ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل سائنس سے ہے، اور میڈیکل سائنس میں ہم ویسے زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہوتے ہیں اتنا زیادہ کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یا ذرا دور دور رہتے ہیں، لیکن جس خوبصورتی سے بھائی نے تلاوت کی اور انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے ادارے کا تعارف تو کروایا ہے آغاز میں،
لیکن وہ شاید میری تسلی نہیں ہوئی. جی میں ابھی آپ ان بچوں سے پوچھیں اور ان سے ادارے کا تعارف جو ہے وہ ایک بار لیں. جی میں نے یہی میں بہتر محسوس کر رہا تھا کہ یہ بچے ہمیں خود بتائیں کہ یہ کیا ادارہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنسز جب کہا جاتا ہے تو یہ ایک وسیع فیلڈ ہے, اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ کس کیٹیگری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یہ میڈیکل فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں, اپنے ان کے کالج میں کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں یا کس حوالے سے آئی, اور یہ کن کورسز کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس حوالے سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے. اور میں ون بائی ون سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے پوچھتا ہوں. ابو ہریرہ, سب سے پہلے آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کس مطلب کورس میں آپ کا ایڈمیشن ہے, ایمز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں فارمیسی ٹیکنیشین. فارمیسی ٹیکنیشین. جی, اور شفقت شاہین آپ؟ جی سر, میں بھی جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین. فارمیسی ٹیکنیشین. اسسٹنٹ فارماسسٹ. جی جی. ساحر حسن آپ؟ جی میں ڈاکٹر آف فارمیسی. ڈاکٹر آف فارمیسی, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ عدیل شاہد ہیں. عدیل آپ کس کورس میں ہیں؟ فارمیسی ٹیکنیشین میں. تو یہ دو چیزیں تو ہمارے سامنے آ گئیں کہ یہ جس ادارے سے وابستہ ہیں وہاں پہ فارمیسی ٹیکنیشین کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اور دوسرا فارم ڈی کے حوالے سے ڈاکٹر آف فارمیسی کر رہے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ ساحر حسن. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ ادارے میں بے شمار ہمارے ضلع کے اندر ایسے اور بھی ادارہ جات ہوں گے, ایسے انسٹیٹیوشنز ہوں گے, لیکن آپ نے ایمز کو منتخب کیا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ایسی کوئی وجوہات ہیں بے شمار؟ اگر ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھیے گا. جی میں نے جب بھی کو کنسیڈر کیا کہ جن میں ایڈمیشن چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے فرسٹ آف آل جب میں نے وزٹ کیا ایمز کالج کو, جی ایمز گروپ آف کالجز کو, تو میں نے ان کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر ہوا. اور جب میں فیکلٹی سے ملا, ان کے فیکلٹی ممبرز جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, اور یہاں کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے, جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت اچھا ہے. اور بنسبت دوسرے کالجز کے یہاں پہ جو فیسز ہیں وہ ان کی نسبت کم ہے, اور یہاں پہ اسکالرشپس پروگرام بھی دیے جاتے ہیں, جس وجہ سے میں نے پریفر کیا کہ میں ایمز گروپ آف کالجز میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کروں. زبردست. شکریہ جی. اچھا, یہ بھی ایک مطلب ثبوت ہے ایمز کا کہ آج ان کے بچے ایک پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب مینجمنٹ کافی انٹرسٹ لیتی ہے اور ایکٹیو ہے اس حوالے سے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا ساحر حسن کہ آپ ڈاکٹر آف فارمیسی کورس میں ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس کلاس کے بعد اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے؟ جی یہ ایف ایس سی پری میڈیکل ٹھیک ہے کے بعد جب ہم 2 سالہ ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے منیمم 60% مارکس ہوں, تو اس کے بعد ہم ڈاکٹر آف فارمیسی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. صحیح. اور یہ وہ ڈگری ہے 5 ایئرس کی جس میں ہم فارمیسی کے متعلق جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ میڈیسنز بنائی کس طرح جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بنانے والے انڈسٹریل لیول پہ ان کے جو میڈیسن اصل میں جو بنا رہے ہیں ان ڈاکٹرز کو ڈاکٹر آف فارمیسسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈگری ہے. چلیں, یہ تو آج محاسن نعت کے پلیٹ فارم سے ہمیں ایک یہ بھی موقع مل گیا کہ ہمیں اس میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بھی معلومات مل رہی ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ساحر حسن نے بتایا کہ پری میڈیکل میں ایک خاص لیول ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے مارکس میں, اور اس کے بعد اس ڈاکٹر آف فارمیسی میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو 5 سالہ یہ کورس ہے, اور یہ اچھا یہ بھی بتائیے گا اس کو کر لینے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی زبردست. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ وہ ڈاکٹرز ہوں گے جو میڈیسنز کیسے بنتی ہیں, کیوں, اور ان کا کیا استعمال ہوگا, یہ اس حوالے سے ڈاکٹر آف فارمیسی کہلاتے ہیں. چلیں, یہ تو سلسلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس فیلڈ کے حوالے سے اور آپ کے کالج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں. تو اب پروگرام کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور ایک خوبصورت سی نعت اور شامل کرنا چاہیں گے ہم. عدیل شاہد ہمارے ساتھ ہیں ایمز گروپ آف کالجز سے. تو عدیل شاہد, آپ بھی نعتیہ کلام ہمارے محاسن نعت اور 94 نیوز کے ناظرین کو سنائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بہت پیارا کلام ہے پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا, جی جس کے مقدر میں وداعی تیرے در. سبحان اللہ. میں کوشش کروں گا اس کے کچھ چند اشعار پیش کروں. جی بسم اللہ. ارشاد. تھی جی اس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, تھی جی اس کے مقدر میں گدائی
تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلم جو ذرا میں نے اٹھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، کہ جس شخص نے خیرات نہ پائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، ہاں جی رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، کہ جس نے بھی کوئی بات بتائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرزا صاحب رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ ہمارے دونوں بھائیوں نے جو کلام منتخب کیے ہیں، ابھی عدیل شاہد پڑھ رہے تھے تو یہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام ہے، اور ابو ہریرہ نے جو کلام پڑھا بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کا، اور جو اہل ادب ہیں اور اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیدم شاہ وارسی کا لکھا ہوا کلام اور پیر صاحب کا اس میں ایک بڑی خاص مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ پیر صاحب اپنی شاعری میں متاثر نظر آتے ہیں بیدم شاہ وارسی سے، اور کافی جگہوں پہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ میں بیدم شاہ وارسی کو، بیدل کو، ان احباب کو وہ بہت زیادہ پڑھتے رہے، ان کے لٹریچر میں اس کی بات رہی۔ عشق کا رنگ جو ہے وہ سارے لوگوں میں جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بڑا واضح، اور تو بیدم شاہ وارسی کا ذکر آیا تو ایک شعر ان کا سنا کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بس یہی سوچ کے پہروں نہ رہا ہوش مجھے، بس یہی سوچ کے پہروں نہ رہا ہوش مجھے، کر دیا ہو نہ کہیں تو نے فراموش مجھے، اور کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے اسی بحر میں کہا، آپ کہتے ہیں دے بھی سکتا ہوں نصیر اینٹ کا پتھر سے جواب، یہ تو رکھا ہے میرے ظرف نے خاموش مجھے۔ تو یہ بیدم شاہ وارسی کا کلام منتخب کرنا اور عدیل شاہد کا، پیر صاحب کا کلام منتخب کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ادب سے بھی واقف ہیں، ادبی لٹریچر اور اسپیشلی نعتیہ جو لٹریچر ہے اس میں کون سا کلام اس کا انتخاب کرنا ہے یہ جانتے ہیں۔ پڑھت بھی ان کی جو ہے نا بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، کچھ تھوڑی سی محنت یہ دونوں بچے اور کریں
یہ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نعتیہ گفتگو کے بعد اب میں دوبارہ اپنے بھائی ساحر حسن کی طرف بڑھنا چاہوں گا. بات میں چاہوں گا کہ مجھے ساحر حسن صاحب سے پوچھنے دیں کہ ایمز گروپ آف کالجز میں آپ کو جو اساتذہ ملے وہ کیسے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ اساتذہ کے پاس رہے ہیں یا کہیں اور بھی آپ کو موقع ملا ہوگا، کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ جی ماشاءاللہ یہاں پر جو اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ ہائیلی کوائلیفائڈ پی ایچ ڈی ایم فل لیول کے سب ٹیچرز ہیں، اور ان کا پڑھانے کا طریقہ، ان کا جو آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں گو تھرو ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس چیز سے گو تھرو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے جس میں آپ کو بڑی محنت چاہیے اپنی صحیح سبجیکٹس میں، کہ یہ ایم بی بی ایس کے مطابق ہی ہے، بالکل اسی کے کمپٹیٹر ہی ہے. جتنا ایم بی بی ایس سمجھتے ہیں مشکل ہے، اتنا ہی فارم بھی مشکل ہے ڈاکٹر آف فارمیسی. ماشاءاللہ یہاں کا جو فیکلٹی لیول ہے وہ بہت اچھا ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں بنسبت ماشاءاللہ پہلے بھی جو ٹیچرز تھے میرے کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہ بھی بہت اچھے تھے. یہاں پر بھی بہت ہی اچھے مجھے ملے. میں شکر. اچھا ساحر حسن یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ایمز گروپ آف کالجز کہا گیا ہے، تو منڈی بہاؤالدین میں تو یہ ہیں، اور بھی اس کا مطلب ہے ان کی کیمپسز ہوں گے. کب سے یہ ایمز کام کر رہا ہے؟ جی یہ ایمز جو ہے یہ 2007 میں، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے ان کی بنیاد رکھی گئی تھی گجرانوالہ میں. ٹھیک ہے، وہاں سے گجرات ڈفرینٹ کیمپسز، پھالیا، ہر جگہ پہ یہ بہت سارے کیمپسز ہیں. اور 2018-2017 سے آئی تھنک کہ یہاں منڈی بہاؤالدین میں یہ اپنی منڈی بہاؤالدین کا کیمپس جو ہے وہ چل رہا ہے. چلیں بہت اچھا لگا اس حوالے سے بھی جان کے، کیونکہ میڈیکل حوالے سے ہمارے ہاں جب میٹرک کے بعد بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ ہمارے اگر بچے انٹرسٹ لیں تو میرا خیال ہے بہت فروٹفل رہے گا. ایک اور چیز بھی بتاتے جائیے گا کہ کالج میں اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا فارمیسی ٹیکنیشین ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی، اس کے علاوہ اور بھی کوئی کورسز کروائے جاتے ہیں؟ جی او ٹی ٹی جسے آپریشن تھیٹر ہم ٹیکنیشین کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسپینسری اور ڈینٹل ٹیکنیکس یہ بھی کروائی جاتی ہے، اور ایل ایچ وی لیڈی ہیلتھ وزٹر یہ بھی وہاں پہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. زبردست. تو صحیح صاحب بڑی بات ہے منڈی بہاؤالدین میں ہاں جی اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اور یہ سچ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ فیلڈ کتنی ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب ہے، اور اس کے کتنے پازیٹیو آپ کے امپیکٹس آئیں گے آپ کی اپنی لائف پہ. لیکن ہماری ایک کوشش ہے، ہم نے اپنی ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا. اب میں بڑھنا چاہوں گا اپنے بھائی شفقت شاہین. آپ بڑی اچھے مقرر بھی ہیں، اسپیکر ہیں، تو میں چاہوں گا ان سے کچھ سنا جائے. جی شفقت شاہین پیش کیجیے. آج کس ٹاپک پر آپ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا شاء اللہ. اما بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال صاحب شرف و کمال، ساقی کوثر، شافی روز محشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہ گاروں کو ماہ رمضان دیتا ہے، ماہ رمضان دیتا ہے. جناب صدر، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میری آج کی اس گفتگو کا موضوع کیا ہے. میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک، اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. رمضان لفظ را، میم، ضاد، الف اور نون سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی جلنے اور راکھ کر دینے کے ہیں. یعنی کہ یہ مہینہ
یہ اس مہینے میں مومن کے گناہوں کو جلا کر ایسے راکھ کر دیا جاتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ مہینہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جناب صدر، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اسلام کو قوت بخشی تھی۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اسی بابرکت مہینے کے صدقے 27 رمضان کو ہمارا وطن ملک پاکستان وجود میں آیا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ جناب صدر، آپ ماہ رمضان کی برکت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بے صبری سے اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے، کیونکہ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ جناب صدر، آج لوگ روزے کا مقصد صحیح معنوں میں سمجھنا بھول گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، بلکہ نہیں، یہ اس کا مطلب صرف بھوکا پیاسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزر والعمل به والجہل، کہ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اور برے کام نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہ چھوڑی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پس نہیں ہے ضرورت ہمیں اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی۔ جناب صدر، آپ یقیناً روزے کا مفہوم سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کی عورتوں میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر جب تک دوسری عورتوں کی باتیں نہ کریں، جب تک دوسری عورتوں کی غیبتیں نہ کر لیں، تب تک وہ انہیں چین نہیں ملتا اور تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتی۔ جناب صدر، میں اس میں صرف عورتوں کو نہیں بلکہ ان سب آدمیوں کو شامل بھی کرتا ہوں جو سب ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا را ایسے کام سے بچیں، ان لوگ کاموں سے بچیں، ورنہ اس سے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ جناب صدر، روزے کے لیے روزے دار کے لیے اللہ پاک نے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، تم اس کا اجر نہیں لکھو گے، بلکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں دوں گا اور اس کا اجر میں خود لکھوں گا۔ روزے دار اور روزے کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الصوم لی وانا اجری بہ، جس نے روزہ رکھا میرے لیے بس اسے اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را خود کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، روزہ رکھ کر غلط کاموں سے اجتناب کریں، روزہ رکھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ رمضان کو لے کر بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ شفقت شاہین کر رہے تھے۔ روزے کا مقصد انہوں نے واضح کیا اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا روزہ ہم سے جو کچھ طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ باتیں ہمارے گوش گزار کر رہے تھے۔ سید صاحب، یہاں جب انہوں نے تقریر کا آغاز کیا تو شاید ایک آیہ کریمہ جو انہوں نے آغاز میں پڑھی، سہون ایک لفظ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، وہ میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ گزارش ان سے کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ یہ بالکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون آپ نے پڑھ دیا تھا، وہ تتقون ہے۔ دراصل جب لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ ضرور اس پر سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا میں وہ اس پر جو ہے وہ ایک بات کر دوں۔ جی سید صاحب، اب چونکہ ہمیں اختتام کی جانب بڑھنا ہے تو اختتام بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ جی، جس طرح خوبصورتی سے
شفقت شاہین نے گفتگو کی، ایک شعر ان کی نظر کر کے آپ ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ اختر عثمان صاحب کا شعر، آپ کہتے ہیں اختر تیری گفتار فسوں سوز میں کیا ہے، اختر تیری گفتار فسوں سوز میں کیا ہے، جو بھی ادھر آتا ہے ادھر کیوں نہیں جاتا۔ تو یہ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، تو یہ گفتگو کے اتار چڑھاؤ بھی ساتھ چلتے ہیں، یہ حسن ہوتا ہے لائیو کوئی بھی چیز جب آپ کر رہے ہوتے ہو۔ تو ان تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں بہت ساری معلومات بھی دیں۔ ساحر حسن بہت شکریہ اسپیشلی آپ کا، اور جو ہمارے نعت خوان بھائی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عدیل شاہد ہیں، آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہیں ہم۔ اور جیسا کہ ذکر کیا شفقت شاہین کا کہ آپ کی گفتار بھی زبردست ہے، اور آپ نے تلاوت کلام پاک بھی بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ ناظرین انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔